استور ان اضلاع میں سے ایک ضلع ہے جن کا جموں کشمیر کے اسٹیٹ کے زمانے سے ریونیو ریکارڈ مرتب کیا گیا، یہاں تک کہ جو ریونیو ریکارڈ یہاں ہے اس کی ایک کاپی جو ہے یا اس کا ایک نظام جموں کشمیر میں بھی ابھی پایا جاتا ہے۔ اور چوتھی جو بنیادی بات ہے کہ گلگت بلتستان آپ بہتر جانتے ہیں UN ریزولوشن کے تحت ایک گون ہونے والا علاقہ ہے، ایک ٹیمپریری ارینجمنٹ کے تحت چلنے والا علاقہ ہے، عارضی ہے۔ اس کی ڈیموگرافی اور جیوگرافی کو کسی طور پہ بھی چینج نہیں کیا جا سکتا ہے۔ سب حل نکالنا چاہیں تو بہت سمپل سا حل ہے، ریونیو ریکارڈ کو ایکسپرٹ کے ذریعے دیکھا جائے، اسکریننگ کی جائے اس کی، اور اس کا پرت پٹوار اور پرت سرکار ہوتا ہے، اس کا تقابل کیا جائے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اس کے علاوہ لوگوں کے پاس زمینوں کے اپنا ریکارڈ موجود ہوتا ہے جو اسی ادارے نے، اسی ریونیو ڈپارٹمنٹ نے ایشو کیا ہوتا ہے، ان سب کا موازنہ کیا جائے اور فورینزیکلی بھی دیکھا جائے کہ کہیں ٹیمپرنگ تو نہیں ہوئی ہے۔ کرنے کے بعد تعین کیا جائے، تعین کرنے کے بعد جو غلط طریقے سے میوٹیشنز ہوئی ہیں ان کو کینسل کیا جائے، جن کی تھیں ان کو دیا جائے، اور جو ذمہ دار لوگ تھے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فہیم اختر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گلگت بلتستان کا ضلع استور اس وقت لائم لائٹ میں ہے، بار بار اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور استور کے اندر جو زمینیں تھی وہ لوگوں نے لینڈ ریکارڈ کو میوٹیٹ کر کے مختلف لوگوں کے نام کر دیا ہے۔ ہزاروں کنال کی جو زمین تھی وہ غریب لوگوں سے اٹھا کے بااثر افراد نے تقسیم کر دیا ہے۔ محکمہ مال ہے اس کی ملی بھگت سے ہزاروں کنال کی زمین مختلف افراد کو، مختلف لوگوں کو اور اداروں کو تقسیم کر دی گئی ہے۔ آج اس حوالے سے بات کریں گے، استور سے ہی تعلق رکھتے ہیں، سینئر وکیل ہیں اور قانونی امور پہ مہارت رکھتے ہیں، سمیع ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ سمیع ایڈوکیٹ صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ گلگت بلتستان کے تمام اضلاع میں استور کی ایک خصوصی حیثیت ہے، استور اپنا ایک ریکارڈ رکھتا ہے اور مہاراجہ کے دور کے تمام ریکارڈ استور میں ہے، تو اس کو اتنی آسانی سے میوٹیٹ کیا جا سکتا تھا یا واقعتاً کسی گھر کے کتے نے لومڑی کا ساتھ دیا ہے؟ تھینک یو ویری مچ فہیم صاحب، آپ نے ایک سلگتے ہوئے ایشو کے اوپر بولنے کا موقع دیا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ گلگت بلتستان کو دیکھیں تو استور ان اضلاع میں سے ایک ضلع ہے جن کا جموں کشمیر کے اسٹیٹ کے زمانے سے ریونیو ریکارڈ مرتب کیا گیا، یہاں تک کہ جو ریونیو ریکارڈ یہاں ہے اس کی ایک کاپی جو ہے یا اس کا ایک نظام جموں کشمیر میں بھی ابھی پایا جاتا ہے۔ اب یہاں اس نظام میں گڑبڑ یا اس ریونیو ریکارڈ میں گڑبڑ کب سے کی گئی؟ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ تقریباً 70 کی دہائی کے بعد سے اس نظام کے ساتھ، اس میوٹیشن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی، مختلف چراگاہوں کو ٹیمپر کیا گیا، راجاؤں کی جاگیریں ہوتی تھی، راجاؤں نے جب جاگیریں بیچی آگے تو جن کو بک گئی انہوں نے ٹیمپرنگ کے ذریعے صرف نہ ان جاگیروں کو اپنے نام کیا بلکہ اس سے ملکہ علاقوں کو بھی اپنے نام کرنے کے لیے میوٹیشن میں ٹیمپرنگ کی، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اب آگے چلتے چلتے یہ علاقہ ٹورزم کے لحاظ سے بہت اٹھنے لگا تو لوگوں نے سوچا کہ اس علاقے میں جہاں ٹورزم پوائنٹس ہیں اس ایریا میں زمینیں اپنے نام کی جائیں۔ اب لوگوں نے اس کو اپنے نام کیسے کیا؟ مثال کے طور پر ایک ٹورسٹ پوائنٹ ہے یا ٹورزم کسی جگہ بڑھنے کا اندازہ لوگوں کو ہو گیا تو وہاں کے آس پاس جو لوگ ہیں جن کی اپنی ملکیتی زمینیں ہیں، اب انہوں نے کیا کیا کہ اپنے خسرے کو، جو شاملاتی زمین تھی اپنے خسرے کو وہاں لے جا کے فٹ کیا اور وہاں سے 20 کنال 100 کنال 200 کنال اپنے نام پہ کی۔ ایک تو یہ بنیادی بات ہے۔ دوسری بات جو ہے، استور میں خالصہ کا اتنا کنسپٹ نہیں ہے، تھوڑا بہت ہے، اس زمینوں کو بھی لوگوں نے اپنے نام پہ کرنے کی کوشش کی اور کی بھی۔ تیسری بنیادی بات یہ ہے کہ انڈیوائیڈڈ زمینیں ہیں۔ اب ہمارا کلچر یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میوٹیشن جو جمع بندی ہے ہر 4 سال بعد قانون کے تحت وہ اپڈیٹ ہونی چاہیے، لیکن وہ اپڈیٹ ہو نہیں رہی ہے۔ تو انڈیوائیڈڈ لینڈز ہوتی ہیں، 4 فادر سے دوسری تیسری نسلوں سے وہ ڈیوائیڈ نہیں کرتے ہیں، اپنی پوزیشن میں رکھ کے بیٹھتے ہیں۔ اب کچھ نوسربازوں نے، کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ وہ جو انڈیوائیڈڈ زمینیں تھیں اپنے 4 فادرز کی، وہ
تقسیم کرنے کے بجائے ریونیو ریکارڈ میں وہ ساری اپنے نام پہ کی اور آگے بیچ دی. جو سب سے زیادہ ظلم ہوا وہ یہ ہوا. اور چوتھی جو بنیادی بات ہے کہ گلگت بلتستان آپ بہتر جانتے ہیں UN ریزولوشن کے تحت ایک گون ہونے والا علاقہ ہے, ایک ٹیمپریری ارینجمنٹ کے تحت چلنے والا علاقہ ہے, عارضی ہے. اس کی ڈیموگرافی اور جیوگرافی کو کسی طور پہ بھی چینج نہیں کیا جا سکتا ہے. سب سے جو الارمنگ سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ لوکل لوگوں نے وہ زمینیں جو غلط طریقے سے اپنے نام کی تھی یا انڈیوائیڈڈ زمینیں تھیں یا اپنی زمینیں تھیں, وہ گلگت بلتستان کے باہر کے لوگوں کو بیچنا شروع کیا. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ چلیں قانونی لحاظ سے, ایک لحاظ سے وہ اپنی زمین تو کسی کو بیچ سکتے ہیں, لیکن دیگر لوگوں کی زمینیں اور انڈیوائیڈڈ زمینیں اور مشترکہ زمینیں وہ بیچا. ہونا یہ چاہیے تھا اگر انہوں نے بیچنا بھی ہے تو بنیادی طور پر ہمارے کسٹمز بھی یہ ہیں, اور کسٹمری اتنی مضبوط کسٹمز ہیں کہ کسٹمز ہیونگ فورس آف لا, یعنی وہ قانون کے درجہ رکھتی ہیں. ہاں, کسٹمری لا بھی ہم اس کو کہتے ہیں. ان کے تحت وہ زمینیں جو ہیں لوکل لوگوں کو بیچنی چاہیے تھی. اس کے علاوہ نوتوڑ رول ایک قانون آیا تھا 1975-78 میں آیا تھا, تو اس کے تحت بھی لوگوں نے زمینیں بہت ساری جو شاملاتی یا بنجر زمینیں تھی وہ اپنے نام پہ کی. وہ کیسے کی؟ اور وہ اللیگل طریقے سے کی. اس کا قانون یہ ہے کہ آپ کچھ عرصے کے لیے وہ آباد کرتے ہو, آباد کرنے کے بعد پھر میوٹیشن میں وہ آبادی والا سٹیٹس آپ کا آ جاتا ہے. کچھ عرصے کے بعد ایک ٹائم فریم دیا ہوتا ہے, 3 سال یا جتنا ہے, اس ٹائم فریم کے بعد پھر آپ اس کے مالک بن جاتے ہیں. لیکن لوگوں نے وہ آباد کیا نہیں, ڈائریکٹ زمین بنانا شروع کیا اور اس کو اپنے نام ڈائریکٹ منتقل کرنا شروع کیا, جو کہ ایک غیر قانونی عمل ہے. اب اگر اس کا جو حل ہے, شاید آپ کا دوسرا سوال ممکنہ طور پر یہ ہوگا اس کا حل کیا ہے. اس کا اگر حل نکالنا چاہیں تو بہت سمپل سا حل ہے. ریونیو ریکارڈ کو ایکسپرٹ کے ذریعے دیکھا جائے, اسکریننگ کی جائے اس کی, اور اس کا پرت پٹوار اور پرت سرکار ہوتا ہے, اس کا تقابل کیا جائے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کے علاوہ لوگوں کے پاس زمینوں کے اپنا ریکارڈ موجود ہوتا ہے جو اسی ادارے نے, اسی ریونیو ڈپارٹمنٹ نے ایشو کیا ہوتا ہے. ان سب کا موازنہ کیا جائے اور فورینزیکلی بھی دیکھا جائے کہ کہیں ٹیمپرنگ تو نہیں ہوئی ہے. کرنے کے بعد تعین کیا جائے, تعین کرنے کے بعد جو غلط طریقے سے میوٹیشنز ہوئی ہیں ان کو کینسل کیا جائے, جن کی تھیں ان کو دیا جائے, اور جو ذمہ دار لوگ تھے ان کو قرار واقع سزا دی جائے. جو قانون ہے وہ اس بابت کیا کہتا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ مشترکہ زمین یا عوامی ملکیتی زمین کو کسی نے اللیگل طریقے سے اپنے نام کرایا ہو تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا ہے, اس کے واپسی کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, کیا جو موجودہ تحصیل کا جو نظام ہے اسطور کے اندر انتظامیہ ہے وہ اس کیپیسٹی میں ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ کر؟ جی بالکل ہے. زمین منتقلی کا کسی کے نام کرنے کا پورا ایک قانون موجود ہے. مطلب قانون اس طرح کا ہے, میں آپ کو سمرائز طریقے سے بتاتا ہوں کہ جلسہ ہوگا اس گاؤں میں یا اس دیہات میں, ہونے کے بعد بتایا جائے گا کہ یہ زمین ہے فلاں کی ہے, فلاں کو بیچ رہا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر کسی کو اعتراض ہوگا تو کھڑا ہوگا, جناب یہ زمین میری ہے یا یہ شاملاتی ہے یا یہ عوامی چراگاہ ہے, آپ نہیں بیچ سکتے ہیں. عذرداریاں وہاں پیش کرے گا. کرنے کے بعد وہ دیکھے گا اگر ایسی عذرداریاں واقعی جینون ہیں تو وہ انتقال ہی نہیں ہوگا. اب یہاں ہوا کیا ہے, رات کے اندھیرے میں چھپے انتقالات کی گئی. یہ انتقالات ہی بنیادی طور پر بنیادی قانون کو مد نظر رکھ کے نہیں کی گئی ہیں, اب غیر قانونی طور پہ کی گئی ہیں. کم از کم اتنا کرنا چاہے, جب آپ انتقال کر رہے ہوں تو آس پاس کے لوگوں کو تو بتا دیں بھائی اس میں آپ کیا کوئی زمین شامل تو نہیں ہے. اب دیکھیں نا, ایک ہمسائے کا بھی حق ہوتا ہے. اب دیکھیں, سب سے ایک مثال میں آپ کو دے دوں, فور فادرز کی زمین کوئی بندہ اپنے نام کر رہا ہے, اس میں تو بنیادی قانون ہے شجرہ نسب ادھر ریونیو ریکارڈ میں موجود ہوتا ہے, شجرہ عکس کہتے ہیں, موجود ہوتا ہے. اس کے ذریعے وہ دیکھیں کہ اس کے دادا کے کتنے بیٹے تھے, اس کے کتنے بیٹے تھے, ان کو بلا لیں, لیگل ہیئرز کو بلا لیں, بلا کے ان کے اپنے حصے کے حساب سے تقسیم کر دیں. یہاں تک نہیں کیا گیا اور رات کے اندھیرے میں چھپے طریقے سے ٹرانسفر کی گیا. اب اس کا حل یہ ہے کہ مجاز اتھارٹی اس کو کنسل کر سکتی ہے. کنسل کرنے کے بعد جس کا حق ہے, جس
جس کا ہونا چاہے اس کو دے سکتی ہے. سمیر ایڈوکیٹ صاحب یہ موضوع بہت ہی گمبھیر ہوا ہے کیونکہ گلگت میں بھی یہ صورتحال پہلے دیکھنے کو ملی تھی, اب استور میں بھی ہے. کیا ایسا ممکن ہے جن جن جمع بندیوں میں ایشوز آ گئے ہیں وہ سارے کینسل ہو سکے اور آپ کا جو اوریجنل ریکارڈ ہے جو اس وقت مظفر آباد میں یا سری نگر میں اس کو لا کے اس کے ساتھ ٹیلی کرا کے ایک اثر ہے اس کو مرتب دیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے. ہمارا قانون یہ ہے کہ ہر 4 سال کے بعد جمع بندی اپڈیٹ ہونی, اس لیے اپڈیٹ ہونی چاہیے کہ اس دورانیے میں کوئی زمین کسی کو بھیج سکتا ہے تو وہ انتقال ہو جاتی, اس کا مالک چینج ہو جاتا ہے یا پھر وراثتی زمین کسی کے نام پہ آ جاتی. ان ساری تبدیلیوں کو اپڈیٹ کرنے کے لیے 4 سال کے بعد جمع بندی بنتی ہے. اب 4 سال کے بعد آپ جمع بندی بناتے جائیں اور ان تمام ریکارڈز کا آپس میں موازنہ کریں تو اچھا. دوسری بات یہ ہے پورے علاقے میں کوئی ٹیمپرنگ نہیں ہوئی ہے, مخصوص جگہوں میں ہوئی ہیں, کچھ جگہوں میں ہوئی ہیں. ہاں وہ بالائی علاقے ہیں, ایون ڈسٹرکٹ استور میں بھی راما کی طرف بھی یہ چیزیں ہو گئی ہیں جہاں پکنک سپورٹس ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں, زیادہ تر وہاں ہوئی ہیں. تو یہ پوری زمینوں میں نہیں ہوئی ہیں, کچھ جگہوں میں ہوئی ہیں. اس کو ٹریس کریں, اس کو آئیڈینٹیفائی کریں, کرنے کے بعد اس کو جو آدمی ذمہ دار ہے قرار واقع سزا دے دیں اور اس کو درست کریں. اگر ہم استور کی بات کریں اسپیسیفک صورتحال کے اندر تو استور آج کے ضلعوں میں سے وہ ایک واحد ضلع ہے یا سکردو کے ساتھ دوسرا ضلع ہے جہاں پہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول شروع سے رہا ہے. تو کیا اسٹیٹ سبجیکٹ رول قانونی کوئی حیثیت رکھتا ہے؟ دیکھیں اسٹیٹ سبجیکٹ رول اگر قانون کی بات کر رہے ہو تو یہ ایبولش ہوا ہے بھٹو کے دور میں, ٹھیک ہے, ہوا ہے یا بھٹو کے پاس اختیار تھا کہ وہ کر سکتا ہو؟ نہیں, یہ کوئی ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے ذریعے اس کو ایبولش کیا گیا, ٹھیک ہے کہ نہیں. اس کو نافذ جو تھا, نافذ العمل جو تھا اس کو ختم کر دیا گیا اس زمانے میں, غیر فعال کر دیا گیا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو غیر فعال کر دیا گیا. اب اس کے غیر فعال کرنے کے بعد اس علاقے کے ساتھ ظلم ہوا ہے. اسٹیٹ سبجیکٹ رول وہ واحد رول تھا جو ان تمام بیماریوں کا علاج تھا اور اس کو روکنے کا ایک سبب تھا. بہت بہت شکریہ سمیر ایڈوکیٹ صاحب کے ساتھ ہم گفتگو کر رہے تھے. یقیناً بہت سارے سوالات باقی بھی رہ جائیں گے اور اس موضوع کے اوپر ہم مزید بھی آراء سامنے لے کے آئیں گے. جو لوگوں کو کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کی کارستانی آپ کے سامنے رکھیں گے. پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک سے ضرور نوازیں اور اجازت دیجیے. اللہ حافظ.